جی آج ہم بات کریں توبہ اور اس کی فضیلت کی علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا شہریار داؤد آپا بتائیں، ہم توبہ کر کے پھر دوبارہ سے وہی کام کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور میں آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کی اور بالخصوص جمعۃ الوداع کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کی آخری شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کس قدر اہم ہے یقیناً میں اور آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو آج کی شب کو ہمیں اللہ کو منانا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنی ہے، پروردگار عالم سے ہمیں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت ہے، تیسرا اشرہ جہنم سے نجات اور آزادی ہے۔ تو جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی سوچئے کہ ایک آدمی جو پوری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، وہ اور توبہ کرنے والا دونوں ایک مقام اور ایک منزل پر آ جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس تم اتنا بتا دو کہ تم نے بنی نوع انسانیت کو کیسا پایا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے بنی نوع انسانیت کو 3 گروہ میں تقسیم پایا۔ پہلا وہ گروہ ہے جو کہ آپ انبیاء علیہ السلام کا ہے، جو کہ معصوم ہے، آپ ان الخطا ہیں، معصوم الخطا ہیں، آپ سے کسی قسم کی غلطی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسرا وہ گروہ ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، بالکل اس طرح سے جیسے بچے کے ہاتھ میں بال ہوا کرتی ہے، وہ لڑکا دیا کرتا ہے، پھینک دیا کرتا ہے، اس کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ اب بچا دوسرا گروہ نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی کر لیا کرتا ہے، لیکن توبہ کی ربڑ سے اس کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اب جب وہ توبہ کی ربڑ سے مٹا دیا کرتا ہے تو شیطان نے کہا کہ ہمارے لیے اصل درد سر وہی افراد ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شیطان درد سر بنا ہوا ہے کہ وہ ہم کو بہکا دیا کرتا ہے، لیکن در حقیقت ہمارے شیطان کے لیے ہم درد سر ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی ہم گناہ کرتے ہیں ویسے ہی توبہ اور استغفار کر لیا کرتے ہیں، اس کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ اب شیطان کے لیے آپا شیطان ہمارے پاس آ کے طریقے پوچھتا ہے۔ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں، شیطان صبح آتا ہے، طریقے پوچھتا ہے، بھائی 1 منٹ بتاؤ آج کرنا کیا ہے گرو جی، سانو بھی کچھ ہاں شیطان تو دیکھیں 30 دنوں بند ہوتا ہے، ہم آزاد ہوتے ہیں۔ عرض کروں کچھ؟ جی ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کے دن کا منظر پیش کیا، واقعات سنائے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ اسے فرمائے گا کہ تو نے گناہ کیوں کیا؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ ڈینائی کرتا ہے، یا اللہ نہیں میں نے تھوڑی گناہ کیا ہے، مجھ سے تو شیطان نے گناہ کروایا ہے، سارا ملبہ شیطان پہ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلوائے گا شیطان کو، کیا کہہ رہے بھائی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے پوچھے گا کہ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ان سے گناہ کروایا ہے، تو وہ عرض کرے گا مولا تو نے تو مجھے گناہ کروانے کی طاقت تو عطا ہی نہیں کی تھی، مجھے زندگی بے شک وہ قیامت تک کے لیے مہلت ضرور دی تھی، لیکن گناہ کروانے کی طاقت میرے اندر نہیں تھی، تو بھائی پھر یہ کس طرح گناہ کر گئے؟ یا اللہ میں انہیں گناہ کی طرف اکساتا تھا، پن کرتا تھا، یہ تو اپنے نفس امارہ کی شرارتوں کے باعث اس گناہ کو کر گزرتے تھے، اپنے نفس کی تسکین کی خاطر، اپنی ذرا سی لذت کی خاطر وہ گناہ کر لیا کرتے تھے۔ پتا تھا، تو نے بتایا ہوا تھا یہ حرام ہے، جب تک کہ حرام لقمہ پیٹ میں ہوگا دعا تو آسمانوں تک اٹھے گی نہیں، پھر یہ جاتے تھے حضرت صاحب دعا کرا دو۔ تو دیکھیے توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہونا، پشیمان ہونا، اس سے اعراض کرنا، اس سے جان چھڑانا، اس بری خصلت سے پرہیز کرنا، اس سے نکل کے خرابی سے اچھائی کی طرف کے سفر کا نام توبہ ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھیں گے تو توبۃ الندامہ ہے یا نصوح ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ آپ اپنی برائیوں سے اجتناب کر لیں، اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں۔ جب تک یہ بار بار کی جو توبہ، اگرچہ کہ اس کو بھی یہ نہیں ہے کہ اگر میں ایک دفعہ ایک توبہ کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو آئندہ توبہ نہ کروں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ
कि ये बार बार का आना जाना अहमियत खो देता है, बात तो यही है सही। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जी हाँ, ये खुदा की बारगाह में इसको असल में तौबा को जब हमें लेना चाहिए तो इस अंदाज से लेना चाहिए कि हम खुदा की पनागाह में जा रहे हैं, हम उसकी अमान चाहते हैं, हम उससे क्या है वो हमारी प्रोटेक्शन वॉल बन जाए, वो हमारी पनागाह, और सबसे बेहतर पनागाहों में अगर कोई पनागाह है तो वो खुदा की पनागाह। क्योंकि तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मतलब यही है कि अपनी गलतियों पर नादिम होना और किसी की अमान में आना। तो वो खुदा की ज़ात की जब हम अमान ढूंढते हैं और वो नसूर ऐसी हो कि फिर दोबारा उसकी तकरार ना हो सके, उस गुनाह से इतना हम इज्तनाब कर लें कि गुनाह से नफ़रत हो जाए, और वो जब तक नहीं होगा उसके लिए चंद चीज़ें अगर हम देख लें तो अभी आप जिस चीज़ की बात कर रहे थे ना, वो यही है कि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कौन सा काम करें। ये रमज़ान है, अब हम आखिर अशरे में आ गए, निजात चाहिए है, तो मैं कहता हूँ सारी बुराइयों से निजात ना भी ले सको, सारी बुराइयां नहीं छोड़ सकते, मैं एक नज़्म तो ढूंढ रहा हूँ, एक बुराई छोड़ दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और उसने कहा मैं बहुत सारे गुनाह करता हूँ, मुझ में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो ज़ाहिर है सबके लिए तौबा की जाए। तो उसने कहा मगर मुझसे हो नहीं सकता है कि मैं सारी बुराइयां छोड़ दूँ, लेकिन मैं आपसे एक वादा ज़रूर करता हूँ, और वो ये कि एक गुनाह जो भी आप मुझसे कहें बुराई छोड़ने को, वो बुराई में छोड़ झूठ दूंगा। मत बोलो। उन्होंने कहा झूठ मत जी, बोलो, बिल्कुल। उम्मुल खबाइस, ये बदतरीन। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? झूठ बोलना। मैं यही कह रहा हूँ कि आज की तौबा, आज 25 की रात है, आज अब हमारा क्या है, शब-ए क़दर जा रही हैं, ये वो ताख़रातें निकल रही हैं, अब हमारे पास सिर्फ 2 रातें रह जाती हैं मिसाल के तौर पे। तो आज तो मांगने का भी मज़ा है और तौबा का भी असल मौका और महल ये खुदा ने ख़ुद प्रोवाइड किया, तो उस चीज़ की तरफ हमें आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आदत क्या अपनाएं, तो आदत हमें तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, ये नमाज क्या है, अस्सलात, ये नमाज की आदत डालें ताकि हम पाकी की तरफ जाएं। और देखिए गुनाह करते रहें और अच्छे काम भी करते रहें, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गंदे ज़र्फ़ में, गंदे बर्तन में, गंदी जगह पे, जहाँ पहले हम उसको वॉश ना करें, उसको साफ ना करें और उसके अंदर अच्छी चीज़ें डालते रहें, क्या होगा? वो भी गंदी हो जाएगी। वो भी गंदी होती जाएगी जितनी आप डालते जाएंगे। हम तब तक तब्दील नहीं होंगे जब तक हम यहाँ से काम नहीं लेंगे, और यहाँ के मामले में हम बंद हैं। हमारी तौबा क्यों काम नहीं करती, मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन फितरत, ह्यूमन नेचर, जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे तौबा काम नहीं करेगी। यू नो वाई? अल्लाह से तो माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो तो माफ़ कर ही देता है। लेकिन ये फ़लसफ़ा क्या है खुद को माफ़ करने का? इमेजिन करें मैंने डॉक्टर जमील राठौर साहब से माफ़ी मांगी किसी मसले पे, डॉक्टर साहब क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगा। जिस वक्त मैं अपने आप को माफ़ करूँगा उस वक्त मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करूँगा कि अब मैं ये हरकत नहीं करने वाला। तो खुद की माफ़ी बहुत ज़रूरी है। पहले आप खुद को माफ़ कीजिए, ये डिसाइड कर लीजिए। खुद को माफ़ करते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आप ये हरकत नहीं करेंगे, तब अल्लाह की बारगाह में जाइए। वरना क्या होगा? वो तो आपकी नियतों को, वो आपके भीतर में बसता है, वो आपकी नियतों को आपसे बेहतर जानता है। और ये सही है, शैतान के पास कोई ताकत नहीं कि वो आपसे कोई बुरा काम करवा सके। डॉक्टर साहब, एक बात मैं कह दूं, आपकी जो जी बात सर। कह रहे थे आप कि खुद को माफ़ करना, यही सबसे बड़ी तौबा है। और अपने आप को आप माफ़ कब करेंगे? जब आप एडमिट करेंगे कि मैं गलत, बिल्कुल मैंने गलती की है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एनालाइज करना, ये इदराक हो जाना कि मुझसे गलती होती है और मैं गलती कर सकता हूँ, मैंने गलती की है, तब माफ़ी का उन्वान शुरू होता है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सर भाई, तौबा अगर उसके लुग़वी मानी की तरफ हम चलें, इसका मतलब है पलट जाना, वापस आ जाना, ठीक है ना, एक रुकावट डाल देना। और इस तौबा की निस्बत इंसान की अपने तरफ भी है और इस तौबा की निस्बत खुदा की तरफ भी है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला तव्वाबुल हकीम, ठीक है ना, तव्वाबुर रहीम, तो
تو جب بندے کی جانب نسبت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اس کی لغزش اور اس کی غفلت کی وجہ سے جو اس پر اللہ کی ناراضگی آنے والی تھی، اب اس نے ان سب سے پلٹ کر اللہ کی جانب رجوع کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، اور توبۃ النصوح یعنی واپس نہ آنے کے عزم سے اللہ کی جانب رجوع کر لیا ہے، تو یہ بندے کی توبہ کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی تواب ہے، اس کا اسم صفت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے جرائم کی وجہ سے اب جو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہونے والا تھا، لیکن چونکہ وہ پلٹ کر آ گیا ہے، تو اللہ بھی اس انداز سے پلٹتا ہے کہ اپنے غضب کو اپنے رحم سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ واو، اب اس پر جو اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، بندے کی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی خطا کو اپنی عطا سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ توبہ اتنا رب کو محبوب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں اپنی ایک بات بتاؤں، میرا ڈرائیور تھا، اس نے مجھ سے تھوڑی سی تلخ بات کی، اور پھر اس نے آ کر مجھے کہا سر میں سوری کرنا چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، یہ میں نے آپ سے سیکھا، بھول جاؤ، ٹھیک، میں بھول گیا تھا واقعی بخدا، اور میں نے سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے یار کس بات کی؟ بولے وہ جو آپ سے میں نے اونچے لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے بولا بھائی میں تو بھول ہی گیا تھا، تو نے کس طرح بات کی، لیکن آپ بلیو کیجئے اس کے اس عمل سے میں اتنا خوش ہو گیا۔ میں نے بولا یار کتنی اچھی بات ہے۔ تو بندہ بھی جب پلٹ کر اللہ کی طرف آتا وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا ہی راضی ہوتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ جب توبہ کوئی کر لیتا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور نہ صرف محبوب بناتا ہے، انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے، انہیں مزکا اور مصفہ فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ہم بندوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ بیلیو، اوکاڑا کے مقام پہ کرما والا شریف آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کے بندوں کو راضی کر لو، وہ خود راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بندوں کی رضا ہم نے چھوڑ دی ہے۔ بعض اوقات اللہ کی رضا بندوں کی رضا میں مضمر ہوتی ہے، لیکن ہم نے صاحب ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیا، اور اب تو ہمارا ایٹیچیوڈ بیہیویئر ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈگنیفائی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں صاحب میں بڑا غصے والا ہوں، مجھے غصہ بڑی جلدی آتا ہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ اپنی تعریف کر رہا ہے یا نقص بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غصہ جلدی آنا یہ نقص ہے، یہ ایگوئسٹک بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان کی ایگو، ان کی انانیت وہ انہیں ڈستی ہے۔ نہیں صاحب یہ آپ کی اچھائی نہیں ہے، آپ کی برائی ہے جو خود آپ بیان کرتے ہیں، اور آپ کو پیشنیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو فورگیٹ اور فورگیونیس کی پالیسی پر آپ چلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کو راضی کر رہے ہیں، بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں آخری بات ضمن میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بڑا رحیم و کریم ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو صاحب ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے انسان بنا ہے نسیان سے، اور جب تخلیق انسان ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم شیطان کو دیا، ایک حکم آدم کو دیا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن پھل کھا لیا، بالکل۔ اور شیطان کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرنا۔ اب فرق کیا تھا؟ اب یہ دیکھیں شیطان اور انسان کا فرق ہے۔ جب شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا کس چیز نے روک لیا، تو شیطان نے بجائے اس کے کہ معافی مانگتا اس نے آرگومنٹس دیے، اس نے دلائل دی۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو عقلی دلائل دیتے ہیں اور کٹ حجتی پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اسے کہتا ہے کہ جناب انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے رب دیکھو میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ ایک تو اس نے نبی کی توہین کی، اور دوسرا یہ کہ آرگومنٹس دیے اللہ کی بارگاہ میں۔ دیکھیے ابھی تک اللہ نے اسے خارج نہیں کیا تھا، حکم عدولی ہو گئی تھی۔ ہم بھی حکم عدولی کرتے ہیں، شیطان نے بھی کی، خارج نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آرگومنٹس دیے
جیسے اس نے کٹ حجتی پیش کی، نبی کی اہانت کی، اللہ نے کہا فخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی، اب تو ہماری بارگاہ سے خارج ہو جا، دفع ہو جا۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے اسے خارج کر دیا۔ اب آئیے انسان کی طرف۔ انسان نسیان سے بنا ہے، بھول سے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بھول نہ کرے، انسان خطا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں خطائے اجتہاد ہوئی، خطائے اجتہاد ہوئی۔ جب رب نے پوچھا there was no arguments، فقط یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، بس معاف فرما دے، اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا جو غلطی تو انسان کرے گا، جو غلطی کر کے اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو غلطی کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے وہ حقیقت میں آدم کا بیٹا انسان ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں یہی کہوں گا، جمیل بھائی نے جس طرح سے وضاحت کر دی ہے، عذر ایک مقولہ ہے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ یہ آرگومنٹ جو دیتے ہیں نا، ہم غلطی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں غلطی در غلط اور پھر اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، در غلط، یہ زیادہ بڑی برائی ہے اس گناہ سے۔ درست۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نسوح یا نسوحا۔ وہ تھا تو مرد لیکن دبلا پتلا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، آواز بھی نسوانی تھی۔ تو اس نے ایک کام شروع کیا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ وہاں حمام، زنانے حمام ہوتے تھے، بنی اسرائیل کا واقعہ، تو وہ وہاں اس کو سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ فیمیل ہے، تو یہ وہاں خواتین کو مساج اور دھلانا یہ وہ کیا کرتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ یار یہ میں غلط کرتا ہوں، بٹ اس کے مساجنگ کا اتنا اچھا اس کا ہاتھ تھا کہ وہ لوگ پسند کرتے تھے خواتین کہ یہ کیا کرے۔ ایک دفعہ بادشاہ کی بیٹی اس حمام میں آئی، اس کو بھی پتہ چلا بھائی یہاں بہت اچھا مساج کرنے والی کوئی خاتون ہے۔ خیر جی اس نے اسے کیا، اس کو بہت اچھا لگا یہ۔ بہرحال جی اتفاق سے اس بادشاہ کی بیٹی کا کوئی قیمتی ہار گم ہو گیا۔ جب وہ قیمتی ہار گم ہو گیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ بھی سب کی تلاشی لی جائے گی۔ اب یہ ڈرا کہ یار تلاشی لی جائے گی تو میرا تو راز کھل جائے گا، میں تو عورت نہیں مرد ہوں، تو سب کو چیک کر لیا کہ یہ چھا کے اندر کہیں چھپ گیا۔ وہاں چھپ کے اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو آج میری لاج رکھ لے پروردگار، میں تجھے پکا وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہا تھا اور آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک جو اس کے ہرکارے وہ ڈھونڈ رہے تھے اس کو، اچانک آنے لگے تو غیب سے باہر سے آواز آ گئی، او جی ہار مل گیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ بچ گیا۔ اب یہ وہاں سے بھاگا۔ جب یہ وہاں سے بھاگا نا تو یہ چھپ گیا، اس نے پھر اس حمام میں جانا چھوڑ دیا، اس کو بلایا جانے لگا، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ بھائی وہ کدھر ہے، وہ خادمہ کہاں چلی گئی؟ تو بولا کہ جی وہ نہیں آنا چاہ رہی، اس کے ہاتھوں میں درد ہے۔ اس نے بہانہ شانہ بنا کے وہ شہر ہی چھوڑ دیا، شہر سے باہر جا کے پہاڑ پہ اس نے اپنا چھوٹا سا ایک جھونپڑا سا بنا کے وہاں رہنے لگا۔ اب کیا ہوا کہ جی ایک دن وہاں یہ رہ رہا تھا تو اس نے وہاں توبہ طلع کر لی اور بڑا لوگوں کی خدمتیں کرنے لگا، آنے جانے والوں کی خدمتیں کرتا تھا، تھوڑا بہت اس نے ذریعہ معاش کچھ بنا لیا۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، وہاں ایک بھینس اس کے پاس، اس کی جھونپڑے کے پاس سے گزری۔ اس نے کہا پتہ نہیں یار کس کی بھینس ہے، تو یہ بھینس کو میں رکھتا ہوں، کوئی نہ کوئی ڈھونڈتا آئے گا تو میں دے دوں گا اس کو۔ خیر جی وہ بھینس کا مالک تو آیا کوئی نہیں۔ تھوڑے دنوں بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، وہ قافلے نے کیا کیا کہ وہ بہت پیاسے تھے، اس نے اسی بھینس کا دودھ وغیرہ نکالا، ان کو اچھے سے، وہ بہت ان کی خاطر مدارت کی۔ وہ سارے تھے تاجر، بڑا خوش ہوئے، انہوں نے جس کو خوب پیسے، جاتے ہوئے خوب پیسے دیے اور پیسے دے کے نواز کے چلے گئے۔ اس نے کیا کہ اس پیسوں سے مزدور بلوائے، وہاں ایک کنواں کھدوا لیا۔ کنواں کھدوایا، پانی وہاں اس وقت نہیں ہوتا تھا، پانی بڑی نایاب چیز تھی۔ بہرحال جی پانی وہ اس کے ارد گرد آبادی بن گئی، گھر بن گئے، بار بن گئے، لوگ آنے لگے، کہنے لگے یار یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اب یہ سب کی خدمت گزاریاں کیا کرتا تھا۔ اس کی خدمت گزاری، اس کی عبادت گزاری کا شہرا وہاں اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا، جس کی کہ وہ بیٹی بھی تھی۔ بادشاہ نے اس کو بولا یار اس کو بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بڑا نیک آدمی ہے۔ تو اس کو پتہ چل گیا بادشاہ بلا رہا ہے، اس نے بولا جی میں نہیں آ رہا۔ بادشاہ کو بولا میں نہیں آ رہا، میں نہیں ملنا چاہتا، مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ نے کہا یار اتنا بے نیاز، ہم بادشاہ ہو کے بلا رہی ہیں، نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے کہا ہم آئیں گے اس سے ملنے کے لیے۔ بادشاہ چلا آیا، اللہ تعالیٰ کا کرنا، وہ بادشاہ اس کے قریب، گھر کے قریب پہنچتے اس کے وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو بادشاہ کے مصاحبوں نے کہا کہ یار یہ ہے، چلو اسی کو بادشاہ بنا دو۔ اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔
جب یہ وہاں پہنچا تو اس کو بادشاہت مل گئی. بادشاہت ملنے کے بعد اس کی بیٹی کو بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ تو وہی ہے اور ایسا ایسا ہے, تو اس کو اس کی نکاح اس نے جو بیٹی نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ دو افراد, ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی وہ بادشاہ سلامت, یہاں کچھ عرصے پہلے میری ایک بھینس کھو گئی تھی, وہ مجھے مل نہیں رہی. بولا وہ بھینس تمہاری تھی؟ اب ایسا ہے کہ اسی بھینس کی وجہ سے میں نے کو اتنا ساز و سامان ملا تھا, چلو ایسا کرو یہ میری آدھی سلطنت یہ تم لے جاؤ. تو وہ پھر بندہ کہنے لگا کہ نہ میں انسان ہوں نہ وہ بھینس انسان تھی, ہم اللہ کی طرف سے جو مقرر کردہ فرشتے تھے جو تجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ تو نے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ تو گناہوں کی طرف نہیں جاتا. اور پھر اس نے جو ہے نا ان کہا کہ ہم تجھے یہ دینے کے لیے آئے ہیں, اب تو یہاں کی بادشاہت حاصل کر. بنی اسرائیل کا وہ عابد ترین شخص نسو تھا, اسی لیے توبۃ النصوحہ فرمایا گیا کہ توبۃ نصوح. اس نے لذت چھوڑی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بیوی عطا کر دی. اس نے گناہ چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی. آج ہم بہت عجیب طریقے کے لوگ ہو گئے, ہم گناہوں سے چھوٹنا یا دور ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ تاریخ میں بہت ساری اسلامی حکایات اور واقعات بہت سارے مشہور ہیں. حضرت بہلول دانا کا نام تاریخ میں بہت مشہور ہے. ایک دفعہ لوگوں نے ان کو بازار میں دیکھا کہ وہ کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں, کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں, کچھ اشارے کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ سے ان لوگوں کی مصالحت کرا رہا ہوں, راضی نامہ کرا رہا ہوں. پوچھا کسی نے کچھ کامیابی ہوئی؟ کہا کوئی کامیابی نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ تو راضی ہے مگر یہ راضی نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آج وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچی قبروں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ جانب آسمان دیکھ رہے ہیں, ادھر ادھر اشارے کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا آج کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ آج بھی اللہ کی اس کے بندوں سے راضی نامہ مصالحت کرا رہا ہوں. کہا کوئی کامیابی ہوئی؟ کہا کوئی کامیابی نہیں ہوئی. آج یہ تو راضی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے. یعنی آج عمل کا دن ہے, حساب نہیں ہے. کل حساب کا دن ہوگا, عمل نہیں ہوگا. دیکھیں توبہ واقعات بیان کیے, لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی خطا ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار پڑھتے تھے دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, جب حضور استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے, اور استغفار کرنا حضور کی سنت بن جاتا ہے. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے نا. تو استغفار کی بڑی برکت ہے. مسلمان دو چیزیں اپنا لیں نا فرائض کے بعد, ایک استغفار اور ایک درود شریف. سبحان اللہ. تو یقین جانی اخلاق بھی اچھے ہو جائیں, کردار بھی اچھے ہو جائیں, زبان بھی اچھی ہو جائے, سماعتیں, بصارتیں, ہمارا پورا کردار سنور جائے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا جذبہ اس میں کریٹ ہوتا ہے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل ایک گاؤں میں پہنچے, رات دیر ہو گئی تو سوچا کہ مسجد پہ لیٹ جاؤں گا, لیکن آ گیا جناب مسجد بند کرنی, نکل گئے. سوچا کہ مسجد کے دروازے پہ لیٹ جاؤں گا, لیکن مسجد کا خادم بڑا تیسا, انہوں نے کہا نہیں جناب ادھر دروازے پہ نہیں لیٹ سکتے, جائیے کہیں اور. تو انہیں لے جا رہا تھا, اتنے میں ایک نان بھائی وہاں سے گزرا. اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ بزرگ لگتا ہے, اب وقت کے امام اگر ہمارے جیسا ہوتا فوراً تعارف کراتا اور ساری آؤ بھگت کروا لیتا پورے گاؤں سے. لیکن انہوں نے کہا میں نے کیا بتاؤں, ٹھیک ہے نا, کہ میں فلاں ہوں. عجز و انکسار کا پیکر. نان بھائی نے منظر دیکھا, انہیں گھر لے گیا. گھر لے جا کر نان بھائی انہوں نے بولا آپ بھوکے بھی ہوں گے, کھانا کھلاتا ہوں. تو دیکھا کہ وہ آٹا گوندھ رہا, استغفر اللہ استغفر اللہ, کھانا پکا رہا, استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل نے پوچھا یہ بتاؤ تم استغفار کرتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جتنی میں استغفار کرتا ہوں اور جو دعا مانگتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے. فرمایا کوئی ایسی دعا جو قبول نہیں؟ ساری دعائیں قبول ہو گئیں, ایک میری خواہش گزشتہ دنوں مجھ میں پیدا ہوئی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے, بس وہ دعا قبول نہیں. فرمایا کہ اللہ نے تیری وہ دعا بھی قبول کر لی, میں ہی امام بن احمد بن حنبل ہوں اور مجھے اس گاؤں میں تیری دعا کھینچ کر لائی. کیا بات. استغفار جب کرتے ہیں نا تو بڑے فائدے ہوتے ہیں. امام حسن بصری خواجہ گیا کہ اے امام صورتحال یہ ہے کہ بارشیں نہیں برس رہی اور قحط سالی ہے, آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. دوسرا آ گیا کہ جناب رزق کی تنگی ہے کیا کروں, کہا استغفار پڑھا کر. تیسرا آ گیا اور کہا کہ جناب اولاد نہیں, کہا استغفار پڑھا کر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کا کھیت و کھلیان وہ ہیں جناب رزق نہیں آ رہا, استغفار پڑھا کر. تو کسی نے پوچھا 4 مختلف لوگ آئے اور مختلف حاجتیں لے کر آئے, آپ نے سب سے استغفار کہا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
उससे मुआफ़ी मांगो, वो गफ़ार है। क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमानों से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे खेतों खलियान हरे हो जाएंगे। वयुमदिदकुम बि अम्बाल, माल की तंगी वो माल देता है इस्तिग़फ़ार से। वो बनीन, औलाद नहीं तो औलाद देता है, ठीक है ना। अम्बाली व जअल लकुम जन्नातिन व जअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बागात को हरा भरा कर देता है।